کوشچن کیا تھا کہ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو اور وہ سستی کی وجہ سے یاد نہ کرے تو اس کی نماز وتر ہو جائے گی یا نہیں۔ دیکھیں، جو احادیث میں مختلف دعائیں منقول ہیں، یہ جو ہم مشہور اللہم انا نستعینک پڑھتے ہیں، یہ مطلب ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ضرور ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ثابت ہیں۔ تو یہ اگر یہ مخصوص یاد نہیں ہے دوسری یاد کر لیں، اور اگر وہ بھی یاد نہیں ہے، کوئی سستی کر کے رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی پڑھ دیتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور اس کے لیے شرعاً بالکل جائز ہے، کیونکہ یہ بھی دعا ہی ہے تو اس لیے کر سکتے ہیں۔ لیکن اچھا ہے، بہتر ہے کہ سنت کے اندر جو ترتیب سے کچھ چیزیں منقول ہیں وہ یاد کریں، زیادہ بہتر ہے۔ اور عید پر بچی نے کہا کہ کوئی والدہ یہ کہتی ہے کہ بیٹا عید پر پردہ نہ کرو، اپنے گلے میں دوپٹہ ڈال کے رکھو، اگر تم نے نہیں کیا تو آئندہ تمہیں میں دوپٹہ خرید کر نہیں دوں گی، یہ کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں، شرعاً بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ بچیوں پر، خواتین پہ پردہ کرنا لازم ہے، اور اگر وہ پردہ نہ کریں، غیر محرموں کے سامنے آئیں تو گناہگار ہوں گی۔ لہذا اگر والدہ نے صرف گھر کے اندر کہا ہے کہ بھئی تم بہت زیادہ لپٹی رہتی ہو، کوئی بھی نامحرم تو ہے نہیں، اتار کر رکھو، تو پھر تو چلیں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مہمان وغیرہ غیر مرد آ رہے ہیں اور ان کے سامنے بیٹھنے کے لیے والدہ ایسا کہہ رہی ہیں تو والدہ گناہگار ہوں گی، اور ایسی صورت میں والدہ کے حکم کی اطاعت نہیں ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مخلوق کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت شرعاً جائز نہیں ہے۔ ایک کوشچن کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہید ایک آپ کا وصفی نام ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، ایک تو ہمارے ہاں شہید استعمال ہوتا ہے جو کفار سے لڑتے ہوئے فوت ہو جاتا ہے، یا کسی کو ظلماً مار دیا جاتا ہے تو اس کو حکم شہید کہتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ شہید جب استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ایک گواہ بھی ہوتا ہے، گواہی دینے والا۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے انبیاء علیہ السلام کی اور اس امت کی گواہی دیں گے، لہٰذا بروز قیامت تو اس لیے آپ کا ایک نام شہید بھی، اور اس معنی میں ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ کسی لڑکی نے والدین کی اجازت کے بغیر شادی کر لی، گھر والوں کو نہ بتایا، اور پھر اس کے شوہر کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، ابھی عدت چل رہی تھی کہ گھر والوں نے دوسری جگہ نکاح کر دیا، اور پھر اس کے بچے بھی پیدا ہو گئے، اور پھر اس کی بیٹی کی بھی شادی کا وقت آ گیا، اب وہ پریشان ہے۔ بڑی حیرت ہے کہ پوری زندگی پریشان نہ رہیں، اب بیٹی کی شادی کے اندر پریشان ہوئیں۔ تو اور یہ بھی ہمارے ہاں مسئلہ ہوتا ہے کہ سب کام خود کر لیتے ہیں، اور ہر چیز کے بارے میں اپنے ذہن سے پوچھتے رہتے ہیں اب کیا کرنا ہے، ذہن کہتا ہے ایسا کر لو، پھر پوچھتے ہیں اب کیا کرنا ہے، ایسا کر لو، سارے حل خود نکال لیتے ہیں۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ذہن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ اب کیا کریں، تو پھر اندر سے آواز آتی ہے اب مفتیان کرام کو ڈھونڈ لو، اور سارا کام تو وہی کریں گے۔ اب وہ کہتے ہیں ہمیں شرعی حل اب بتائیں۔ یعنی ایسے ایسے پیچیدہ کیسز ہمارے پاس آتے ہیں کہ ساری زندگی اپنے انہی کاموں میں لگا دی، الٹے سیدھے فیصلے، الٹے سیدھے فیصلے، الٹے سیدھے فیصلے۔ پھر جب دیکھتے ہیں کہ اب تمام راہیں بند ہو گئی، اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو کہتے ہیں صاحب اب اس کا آپ شرعی حل بتائیے۔ یعنی سارے کارنامے آپ نے کیے، اب مفتیان کرام اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ ان کا کیا شرعی حل نکالنا، اور اتنی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، کچھ انتہا نہیں۔ تو بہرحال دوران عدت جو ہے وہ نکاح نہیں ہوتا ہے، یہ انہوں نے غلطی کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر واقعی ایسا ہے، کوئی فرضی آپ نے سوال نہیں بنایا، اگر واقعی ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت نازل فرمائے اور ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ انہیں چاہیے کہ فوراً سے پیشتر ان چیزوں کو وہ بتائیں، اپنے شوہر سے تجدید نکاح کریں، لیکن یہ کہ اعلانیہ طور پہ نہ کریں کہ سب فتنہ فساد ہوگا۔ ان کو اعلانیہ طور چھپ کر اپنے شوہر سے، جو موجودہ شوہر ہے، اس ایک دفعہ تجدید نکاح تو آپ کر ہی لیں، عدت کے بعد کرنا چاہیے تھا، اور اب بچی کا نکاح ہونے دیں کہ بہرحال ان کا نسب تو باپ سے ثابت ہوگا، کیونکہ یہ ولد الزنا نہیں کہلائیں گے، ولد الحرام ضرور ہوں گے بچے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب اس راز کو راز ہی رہنے دیں، کیونکہ بہت فتنہ فساد ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور جیسے بھی ممکن ہو اپنے شوہر سے تجدید نکاح بھی کر لیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کسی نے، عورت نے کوشچن کیا ہے کہ شوہر کی ہر جائز بات کا خیال رکھنا عورت کے لیے ضروری ہے، کسی نے مسئلہ بتایا تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بیوی شوہر کی غلام ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، شریعت نے کبھی نہیں کہا کہ بیوی شوہر کی غلام ہے۔ جو معاملات میاں بیوی کے ہوتے ہیں، خاص معاملات، اس میں بیوی کے لیے مکمل طور پہ شوہر کی اطاعت کرنا لازم قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو معاملات میں شوہر اگر حکم دیتا ہے تو اس میں دیکھا جائے گا کہ اگر وہ حکم بیوی کے لیے باعث ضرر بن رہا ہو، تکلیف کا سبب بن رہا ہو، یا شریعت نے اس کے خلاف اس کو اجازت کسی اور چیز کی دی ہے، تو اس میں پھر وہ شوہر کی اطاعت نہ کرے تو قصوروار نہیں ہے۔
تو لہٰذا شریعت نے بیوی کو غلام نہیں بنایا ہے، بلکہ مطیع و فرما بردار رہے گی تو شوہر کے خدمت کرے گی، شوہر راضی ہوگا تو اللہ تعالیٰ درجہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ شوہر حاکم ہے، بیوی محکومہ ہے، کہ شوہر کا حق شریعت نے زیادہ رکھا ہے، بیوی کا کم رکھا ہے، لیکن حقیقتاً غلام نہیں ہے، وہ ایک آزاد عورت ہے، اور شوہر کو اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرنا چاہیے جیسے ایک آزاد عورت کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ہر چیز میں مثلا دیکھیں اب کھانا پینا جو نان نفقہ ہوتا ہے، لباس گھر کا یہ کام کاج ہے، اس میں بیوی کو مکلفہ نہیں بنایا گیا کہ وہ گھر کا کام کاج کرے، یہ شوہر کا حق نہیں ہے، لیکن اگر وہ کرے گی تو ثواب پائے گی۔ ہماری شہزادی کونین بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی، خود کرتی تھی، تو اچھی چیز ہے، لیکن یہ کوئی واجب تو نہیں ہے۔ اب ہوتا یہ ہے معاملہ ہمارے ہاں کہ ہم چونکہ نہ شوہر اپنے حقوق اور فرائض جانتا ہے، نہ بیوی اپنے حقوق اور فرائض جانتی ہے، لہذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ان چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں جو عرف میں حقوق کہلاتے ہیں، لیکن حقیقتاً ان کا حق یا ان کا فرض نہیں ہوتا ہے، تو اس میں غلطی اور گڑبڑ پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے میں اکثر گزارش کرتا ہوں کہ شادی سے پہلے حقوق زوجین کورس ایک دفعہ کرنا چاہیے، کہیں اگر یہ کورس ہوتا ہو، ہمارے ہاں تو ہوتا ہے خیر کہیں پر بھی ہو، یا کم از کم جو میاں بیوی کے حقوق سے متعلق تمام مسائل ہیں وہ کسی سے سیکھ لیے جائیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ پھر ازدواجی زندگی بہتر گزرے گی، ورنہ پھر یہ ایسی ہوتا ہے کہ شوہر سمجھتا ہے میں حاکم اور بیوی بالکل غلام اور محکوم ہے، تو یہ شوہر کا طرز عمل غلط ہے، شریعت نے ایسا نہیں کہا ہے۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ کوئی جمعرات کو فوت ہوا اور جمعے کے دن اس کو دفنایا گیا، تو کیا جمعے کے دن اس کو جو مرنے کی فضیلت ہے وہ حاصل ہو جائے گی کہ نہیں، کیونکہ جمعے میں قبر میں گیا؟ تو آپ کے سوال سے دیکھیں نتیجہ ظاہر ہے کہ جمعے کے دن فوت ہونے کی فضیلت ہے، یہ دفنانے کی وجہ سے فضیلت کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ ایسے معاملات ہیں کہ ان میں قیاس کو دخل نہیں ہے، کیونکہ جو بھی مطلب عبادات کے معاملات ہوتے ہیں، عبادات کا تعارف ہوتا ہے، یا آخرت کا ثواب ہے، آخرت کا عذاب ہے، اس کو قیاساً کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اگر کوئی صحابی بھی آخرت کے معاملات پر اپنے پاس سے کلام کریں بظاہر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کریں، تو ہم یہی کہیں گے کہ انہوں نے ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی اس کو بیان کیا ہے، کیونکہ کوئی صحابی قیاساً اپنی طرف سے ایسی چیز بیان نہیں کر سکتے ہیں، تو لہٰذا حکم اس میں یہی ہوگا کہ جمعے کے دن اگر فوت ہوتے تو فضیلت پاتے۔ ہاں یہ ہم حسن ظن قائم کر سکتے ہیں کہ جمعے میں قبر میں گئے، اللہ تعالیٰ خصوصی کرم فرمائے گا۔ یہ کہتی ہیں کہ مردوں کا امامہ اس کا کلر فیڈ ہو گیا تو کیا آپ اس کے بعد اس کپڑے کو یوز میں لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے، اور جو قطرے بچ جائیں اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں یہ بھی ایک لباس کا حصہ ہے، اگرچہ اب دیکھیں ہم بعض اوقات بعض چیزوں کو سمجھتے ہیں بہت ہی اہمیت دے دیتے ہیں اور توجہ نہیں ہوتی ہماری۔ مثال کے طور پہ اگر یہ امامہ سنت ہے، کیا یہ نبی کریم نے پہنا ہے؟ نہیں پہنا تو نہیں ہے، لیکن نبی کریم سے منسوب ہے، تو پھر یہ لباس نبی کریم نے لباس بھی تو پہنا ہے، اگرچہ یہ لباس نبی کریم کا نہیں ہے لیکن لباس بھی تو پہننا نبی کریم سے منقول ہے، تو پھر اس کی تعظیم کیوں نہیں ہوتی، اس کی کیوں تعظیم ہے؟ اسی طریقے سے اور دیگر معاملات۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے آداب، ان کا ادب اور احترام کریں، بہت اچھی چیز ہے اور کرنا بھی چاہیے، لیکن بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ شریعت اس کو بے ادبی نہیں کہہ رہی ہوتی، ہم اس کو بے ادبی سمجھنے لگ جاتے ہیں، لہٰذا اگر امامہ اس طرح رنگ وغیرہ فیڈ ہو گیا تو بالکل سی قمیض وغیرہ بنا سکتے ہیں، شلوار نہ بنائیں چلیں قمیض بنا لیں، بچوں کے کپڑے بنا سکتے ہیں، اور ان کے قطرے اگر آپ ڈال دیتے ہیں کسی جگہ پر کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، یعنی شرعی لحاظ سے کوئی قابل گرفت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ کسی برتن کے اوپر کسی نے تحفتاً دیا تھا، اس پہ 2 جگہ نام محمد لکھا ہوا ہے، تو اب اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس پہ پانی لگ کے گرتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ وہ نالی میں جاتا ہے۔ دیکھیں وہ نام محمد ہے، اس کی بھی بڑی تعظیم ہے، آپ پورے کے پورے مسلمان ہیں، آپ بعض حافظ قرآن ہوتے ہیں ان کے پورے سینے میں قرآن موجود ہوتا ہے، ان سے جو پانی لگ کر گرے گا نالی میں جائے گا اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس طرح کہ اگر ہم مطلب اپنے پاس سے کچھ چیزیں بنا لیں گے تو بڑا پرابلم ہو جاتا ہے۔ بہتر یہ تھا کہ اس برتن پہ نام نہ ہوتا، حتیٰ کہ ہم تو یہ تک کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر دیواروں کے اوپر بھی آپ آیات وغیرہ نہ لکھوائیں، جیسے ٹائل وغیرہ لگا دیتے ہیں اور ماربل ہوتا ہے اس پہ لکھواتے ہیں، کیونکہ اسے بھی جب آپ دھوئیں گے تو پانی اس سے لگ کر زمین پہ گرے گا، مناسب نہیں ہے۔ لیکن کوئی بھی اگر وہ پانی لگ کے گرے اس کے اوپر پاؤں کو رکھ دے تو کوئی بھی حرام یا گناہ کبیرہ کا حکم نہیں لگا سکتا ہے، بے ادبی ضرور ہے لیکن ہر بے ادبی گناہ نہیں ہوتی۔
تو چنانچہ اب یہ میں کہتا ہوں بے ادبی ہوگی کہ آپ جا کے اس دام محمد کو کھرچوا دیں یا اس کو بگڑوا دیں. اس کو اسی طرح آپ یوز کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. ابھی وقت کی قلت کی بنا پہ میں آپ کو 50 مثالیں ایسی اور دے سکتا ہوں کہ جس میں شرعی لحاظ سے کسی چیز کے ادب اور احترام کا حکم ہے، لیکن ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اور ہم اس کا پانی نالیوں میں جا رہا ہوتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ادب احترام جتنا زیادہ کریں بہت اچھی بات ہے، لیکن جہاں کسی ادب اور احترام کرنے میں شدید قسم کے حرج میں انسان مبتلا ہو جائے، وہاں پر پھر حرج کو چھوڑ دیں گے، اور یعنی حرج کی وجہ سے اس ادب سے ہٹ جائیں گے، اس میں کوئی گرفت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے سوال ہوا کہ ہمارے سامنے کی سمت میں جو اس طرف جو ہے کعبۃ اللہ ہے، اس طرف مدینہ منورہ ہے، اس طرف بغداد شریف ہے، تو ہم جو استنجا خانے میں بیٹھتے ہیں تو رخ کعبۃ اللہ کو کرنا حدیث میں منع ہے، تو کیا اگر کوئی اس طرف کرے تو بے ادبی، اس طرف کرے تو بے ادبی، تو کیسے بیٹھیں؟ آپ نے فرمایا کہ پوری دنیا میں آپ کے چاروں طرف کسی نہ کسی صحابی یا کسی نبی کا مزار ضرور ہوگا. اگر یہ قید لگا دی جائے کہ مزار کی طرف نہ رخ ہو نہ پیٹھ، تو پھر آپ کس طرف استنجا کریں گے؟ تو فرمایا پھر جو حدیث میں آیا اس کا بس لحاظ کر لیں، یعنی جب آپ کعبۃ اللہ کی طرف نہ رخ کریں نہ پیٹھ کریں استنجا کرتے ہوئے، باقی تمام طرف آپ کر سکتے ہیں. اب دیکھیں یہ ایک وہ شخص جواب دے رہے ہیں جو بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے متقی، بہت بڑے صوفی، بہت بڑے پیر، بہت صاحب تقوی شخصیت تھے، وہ یہ جواب دے رہے ہیں. حالانکہ مدینہ منورہ کی طرف رخ کرنا یا غوث پاک کے مزار کی طرف رخ کر کے پیشاب کرنا، جبکہ دور ہوں، مطلب جیسے آپ پاکستان میں ہیں، وہ یہ مراد ہے، یہ نہیں کہ وہ سامنے مزار کے پاس جا کے خدا نخواستہ تو بے ادبی ہے، یہ کہنا مقصود ہے. تو اب اگر ان تمام امور کا لحاظ کیا جائے تو زندگی تنگ ہو جائے گی بہت زیادہ. کیسے کرے گا آدمی پیشاب بتائیں؟ پھر تو ممکن ہی نہیں رہے گا. تو اس لیے فرمایا کہ ایسی صورتحال کہ جب انسان شدید حرج میں مبتلا ہو جائے تو پھر وہ آسانی کو اختیار کر لے. اور اب جو وہ چھوڑ رہا ہے، حالانکہ کیونکہ شرعی مطالبہ تو تھا نہیں کہ آپ اس طرف رخ کر کے پیشاب نہ کریں اس طرف، تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا. یہاں پر بھی یہی جواب ہوگا. اور فطرہ دیکھیں اس عید سے پہلے دینا مستحب ہوتا ہے. عید گزر گئی اس کے بعد دیا تو گناہ گار نہیں ہوں گے، پوری زندگی اس کا وقت ہوتا ہے. تو اس شخص کو چاہیے تھا کہ وہ پہلے ہی دے دیتا، بہت اچھی بات تھی، لیکن نہیں دیا تو نہ دینے والا گناہ گار، نہ یہ جو وکیل بنا یہ گناہ گار. وہ ادا اس نے اگر کر دیا تو ٹھیک ہے، ہاں اگر دبا لیتا رکھ لیتا تو یہ گناہ گار ہوتا. اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے.